صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا مولانا ابی القاسم محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. فقد قال اللہ تعالی و تبارک فی کتابہ المبین و فرقان الحمید وہو اصدق الصادقین و قولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وللہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسماء الہی کی فضیلت کے اعتبار سے سلسلہ درس کی ایک اور کڑی جو آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہی ہوں، اس میں پروردگار عالم کے کچھ اور ناموں کا تذکرہ کروں گی، جن میں سب سے پہلا نام ہے الحافظ، اور پروردگار عالم کے اسم مبارک العلیم کا جو فائدہ ہے وہی فائدہ الحافظ کا بھی ہے. یعنی کہ پچھلے درس میں نے العلیم کا تذکرہ کیا تھا کہ جس طرح سے اسم مبارک العلیم سے پوشیدہ باتیں سامنے آ جایا کرتی ہیں، اسی طرح الحافظ بھی پروردگار عالم کا یہ اسم مبارک کہ جس سے پوشیدہ باتیں ظاہر ہو جایا کرتی ہیں، مگر اس کا عدد 980 ہے. 980 مرتبہ اس کی تلاوت کرنی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دوسرا نام ہے العزیز، یعنی کہ عزت والا، صاحب عزت، خلق خدا سے مستغنی ہو جانے کے لیے، بے نیازی حاصل کرنے کے لیے العزیزوں سے مدد لی جائے. نماز کس طرح سے مدد لی جائے کہ نماز صبح کے بعد 41 مرتبہ 41 ٹائمز یا عزیزوں کی تلاوت کرے تو لوگوں سے وہ مستغنی ہو جائے گا. پروردگار عالم سے لوگوں سے مستغنی کر دے گا. اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے العزیزوں کا کہ لوگوں میں عزت پانے کے لیے شب کے آخری حصے میں 100 مرتبہ کھلے سر اور پا برہنہ، یعنی کہ سر پر بھی کچھ نہیں رکھنا ہے، کھلے سر اور بغیر جوتیوں کے اور بغیر سر پر کچھ رکھے انسان یا عزیزوں کی تلاوت کرے تو اللہ سبحانہ و تعالی لوگوں میں اسے عزت عطا کرتا ہے. اسی طرح اس کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ غموں کو دور کرنے کے لیے العزیزوں کے ذریعے سے مدد حاصل کی جائے. کیسے مدد حاصل کی جائے کہ بائیں رخسار کو اپنے بائیں کاندھے پر رکھے اور اس کے بعد 1000 ٹائمز 1000 مرتبہ کہے سہلن بے فضل کا یا عزیزو، آسانی فرما اپنے فضل سے اے عزت دینے والے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تیسرا نام ہے العلی. خداوند عالم کے ناموں میں سے ایک نام ہے العلی، یعنی کہ العلی الاعلیٰ. العلی الاعلیٰ فقط پروردگار عالم ہی ہے کہ جسے العلی الاعلیٰ کہا جاتا ہے. ہم نام رکھتے ہیں تو صرف علی رکھتے ہیں، جیسے مولائے کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کا نام مبارک بھی پروردگار عالم کے اسی نام العلی پر ہے. جب ہم نام رکھتے ہیں تو علی الاعلیٰ نہیں رکھتے. کیونکہ وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مخصوص ہے. یہی وجہ ہے کہ بہت سارے ایسے القاب جو صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مخصوص ہیں، انہیں ہم حتیٰ کہ ائمہ اطہار کے لیے بھی استعمال نہیں کر سکتے. جیسے کہ خالق فقط پروردگار عالم کے لیے استعمال ہو سکتا ہے. جب کسی عالم دین سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ان کے کاموں میں سے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اذن سے کسی کو رزق دیں،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اذن سے کسی مردے کو زندہ کر دیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جو نام ہے وہ اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے یوز کرے۔ یہ اہل بیت کو پسند نہیں، لہٰذا وہ القاب جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے مخصوص ہیں وہ ائمہ اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے یوز نہیں ہو سکتے، اور وہ جو ائمہ اطہار علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے مخصوص ہیں وہ عام لوگوں کے لیے استعمال نہیں ہو سکتے، یوز نہیں ہو سکتے۔ تو العلی الاعلیٰ کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ غیبی مدد اگر کوئی حاصل کرنا چاہ رہا ہے، اور اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے ہر بلا سے، ہر مصیبت سے۔ اگر کوئی انسان کو ایسی جگہ پھنس جائے، خدا نہ کرے، اور وہ یہ سوچے کہ غیب سے کوئی مدد اس کے لیے آ جائے، تو 40 روز تک ڈیلی روزانہ 110 ٹائمز 110 مرتبہ یا علیو پڑھے۔ 110 مرتبہ کیوں؟ کیونکہ یا علی کا جو عدد نکالتے ہیں وہ 110 بنتا ہے، لہٰذا یا علیو اگر کوئی 110 مرتبہ پڑھے تو اسے غیبی مدد ملتی ہے۔ اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ قرض کی ادائیگی کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان قرض نہ لے، پرہیز کرے قرض لینے سے۔ روایت بیان کرتی ہے کہ وہ کون سی شے ہے جو انسان کو راتوں میں جگاتی ہے اور دن میں بھگاتی ہے؟ پتہ چلا وہ قرض ہے جو انسان کو راتوں میں سونے نہیں دیتا۔ اس کے ذہن میں، اس کے دماغ میں یہ ٹینشن رہتا ہے کہ اسے قرض ادا کرنا ہے، اور دن میں زیادہ سے زیادہ کام کرنے کے لیے وہ بھاگتا ہے تاکہ جلد از جلد وہ قرض کو ادا کر سکے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اپنے گھر سے بھی بھاگتا ہے کہ لوگ قرض کے سوال کے لیے اس کے دروازے پر آئیں گے۔ لہٰذا انسان اپنے خرچوں کو کم کر لے مگر قرض نہ لے، کنٹرول کرے، لگژریز کو نیسیسٹیز نہ بنائے، قرض لینے سے پرہیز کرے، تو انسان بہت بڑی پرابلم سے بچ سکتا ہے۔ تو ادائے قرض کے لیے یا علیو کو 110 بار لکھ کر اپنے ساتھ رکھے، یعنی کہ ایک پیج پہ لکھ لے اور اپنے ساتھ رکھے، چاہے والیٹ میں رکھے، چاہے جیب میں رکھے، جہاں چاہے وہاں اپنے ساتھ رکھنا ہے۔ تو یہ پیج کا رکھنا اس کے قرض کی ادائیگی میں مددگار ثابت ہوگا۔ اس کا تیسرا بینیفٹ یہ ہے، تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص غربت کے عالم میں ہو، غربت یعنی اردو والا غربت نہیں، غریب والی غربت نہیں، بلکہ غربت یعنی کہ بے وطن ہونا۔ اگر کوئی شخص بے وطنی میں یا علیوں کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرتا ہے تو انشاءاللہ اس اسم مبارک کی برکت سے اسے اپنا وطن نصیب ہو جاتا ہے۔ اس کا چوتھا فائدہ یہ ہے، فورتھ بینیفٹ یہ ہے کہ قضائے حاجت کے لیے 12 روز تک 2 رکعت نماز پڑھے، اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد اپنے سیدھے رخسار کو، یعنی کہ دائیں رخسار کو، رائٹ سائڈ والے رخسار کو اپنے کاندھے پر رکھے اور 100 مرتبہ یا علی ادرکنی یا علی ادرکنی کی تلاوت کرے، اس کا ورد کرے، اور ساتھ ساتھ میں اس کا وقت معین ہونا چاہیے، یعنی کہ آپ دن میں کوئی ایک وقت معین کر لیں کہ میں دن میں اس وقت یہ کام کروں گی یا کروں گا۔ اور اگر وقت ڈسٹرب ہو جائے، فار ایگزامپل کسی نے طے کیا کہ دن میں 4 بجے وہ یہ کام، وہ یہ عمل کرے گا یا کریں گی، اب 4 سے 4:15 ہو گئے، 4:30 ہو گئے، تو اس عمل کو دوبارہ پھر سے شروع کرے۔ تو محترم ناظرین، یہ کچھ پروردگار عالم کے اسماء مبارک تھے کہ جن کا میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا، انشاءاللہ اس امید کے ساتھ کہ ہم سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسم مبارک سے استفادہ حاصل کر رہے ہوں گے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ ہمارے اس قلیل سے عبادت کو وہ اپنی بارگاہ میں کثیر بنا کر قبول فرمائے، اور ساتھ ساتھ میں حضرت حجت فرزند زہرا یوسف زہرا وارث زہرا کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔
ہمارا اور ہمارے مردوں کا شمار ان کے اعوان و انصار اور منتظرین میں فرمائے. حضرت حجت کو ہمارے نامہ اعمال سے راضی اور خوشنود فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم.